لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے مجھے اس آیات کریمہ کے مطابق سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی سوال ہو رہے ہیں کہ نبی کے آل میں کون کون سے ستارے شامل ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا شمار نبی کی آل میں ہوتا ہے۔ میں چند حدیث مبارکہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، جن سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے آل میں کون کون سی ہستیاں شمار ہیں۔ آؤ قرآن مجید کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا انما یرید اللہ، بے شک جب اللہ نے ارادہ فرمایا لیذہب عنکم الرجس، کہ دور ہو جائے ان سے نجاست، وأہل البیت، وہ نبی کے گھرانے میں سے ہے، فرمایا ویطہرکم تطہیرا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے گھرانے میں کون کون سی ہستیاں ہیں، اور پہلا جواب میں جو آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، جب اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مباہلہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا تو اس وقت تفسیروں میں سے یہ ملتا ہے، جن چند تفسیر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تفسیر نیمی جو مفتی احمد یار خان نیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، صراط الجنان، وہ اس میں یہ ملتا ہے کہ جن ہستیوں کو میرے آقا علیہ السلام یہودیوں کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تھا آپ لے کر گئے تھے، وہ ہستیاں امام علی مقام، امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی یہ چار ہستیاں تھیں۔ جب یہودیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام اپنی چار ہستیوں کو لے کر گئے تھے، یعنی پتہ چلا کہ نبی کے گھرانے میں امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی ہیں۔ یہ تو ایک جواب ہوا۔ آؤ دوسری میں حدیث مبارکہ سے جواب دیتا ہوں۔ تفسیر شرح سے مسلم میں ہے، حدیث مبارکہ 6139 میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے روایت پیش کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ روایت حضرت ابوبکر بن شعبہ سے چلتی چلتی حضرت عائشہ صدیقہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں، آؤ میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، یعنی کون سی وہ ہستیاں ہیں جو نبی کی آل میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتن، آپ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گئے۔ کہاں گئے؟ فرمایا وعلیہ مرۃ مرحل من شہر اسود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت گئے، اللہ کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجادوں کے نقش سے بنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ الحسن وجاء الحسن بن علی، امام حسن بن علی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ پھر ہوا کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ثم جاء الحسین، پہلے امام حسن آئے، میرے نبی نے امام حسن کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ثم جاء الحسین،
میرے نبی کی بارگاہ میں امام حسین آئے، فدخل معه، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جاءت فاطمۃ، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بارگاہ میں آئیاں، فادخلها، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ثم جاء علی، پھر میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت مولا علی آئے، فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ یعنی 4 ہستیاں آئیں، پہلے حسن بن علی آئے، پھر امام حسین آئے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا آئے، پھر حضرت مولا علی آئے، پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم قال، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ثم قال، پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے تجھ سے نجاست کو دور کرنے کا اور تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ تو ایک حدیث مبارکہ ہوگی۔ اب میں آپ کی بارگاہ مشکات شریف حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، اور اس کو امام رازی نے بھی لکھا ہے، اور امام رازی نے بھی اس حدیث کے مبارکہ کی شرح بیان فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سلمہ جاؤ بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ۔ اچھا، حضرت آپ گئے، آپ نے حضرت مولا علی کو بلا کر لائے، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو، آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چادر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اس چادر میں مولا علی کو لپیٹ لیا، فادخلہ، اس چادر میں حضرت مولا علی کو لپیٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ فرماتے جا حسن کو بلا کر لاؤ، حسین کو بلا کر لاؤ۔ امام حسن کو بھی بلایا گیا، امام حسین کو بھی بلایا گیا، فادخلہما، آپ نے دونوں بھائیوں کو، دونوں ستاروں کو، دونوں شہزادوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ اور تھوڑی دیر بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے جا فاطمہ الزہرا کو بلا کر لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئے، فادخلہا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی لپیٹ لیا۔ پھر ہوا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام جب ان 4 ستاروں کو، 4 ہستیوں کو اپنی چادر میں لپیٹا، پھر میرے آقا علیہ السلام دعا فرمایا، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دعا فرمائی، فرمایا مولا یہ میری آل ہے، اللہم ربی اہل بیتی، فرمایا مولا یہ میری آل ہے، میرے گھر والے ہیں، اذھب رجسا، ان سے نجاست کو دور کر دے۔ اب یہ دعا کرنے کا زیادہ امام راضی فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ابھی تک ہاتھ مکمل نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل نے پیغام دیا، میرے دعا رسول عجاب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ دعا قبول ہونے کے بعد فرمایا رب العالمین پیغام بھی دے رہا ہے اور سلام بھی دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے محبوب تیرا تو بھی نور سے بنا ہے، جو بھی تیری نسل میں قیامت تک آئے گا وہ بھی نور ہی کا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب غرانہ نور کا۔ تو اب ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کے غرانے میں کون کون سی ہستیاں ہیں، جو میں نے پہلے حدیث مبارکہ پیش کی ہے اس میں بھی امام علی حسن کا نام آتا ہے، امام حسن بن علی کا نام آتا ہے، حضرت امام حسین کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے۔ جو دوسری حدیث مبارکہ پیش کیا ہے اس میں بھی امام حسن کا نام آتا ہے، امام حسین کا نام آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے، اور حضرت مولا علی کا نام آتا ہے۔ اب جو تیسری حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں تو اس میں بھی میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا اور امام علی مقام کو آپ نے بلایا، اور بلا کر فرمایا اہل بیتی، لوگوں سن لو یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو یہ حدیثوں سے اور کثیر کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کے آل میں شمار ہیں وہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت مولا علی ہیں۔ اللہ رب العالمین
اور یہ جو میں نے آج چند حدیثیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں یہ کچھ سوالوں کے جواب تھے اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان ہستیوں سے پیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور یہی حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔